میری امت کے اندر ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت سے آئی ہوئی ہیں، لیکن میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی. ہے تو وہ گندی، ہے تو وہ بری چیز، لیکن میری امت انہیں نہیں چھوڑے گی. 4 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا. 4 فی امتی من امر الجاہلیہ. 4 ایسی چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہیں، جو جاہلیت کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. میں نے ان کو اپنے پیروں سے رون تو ڈالا، لیکن میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں، میری امت ان کو ترک نہیں کرے گی. یعنی قیامت تک میری امت کے اندر وہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، لیکن یہ میں نے اپنے پیروں سے رون دی ہیں. آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب. پہلی چیز حسب میں فخر کرے گا. الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ. یہ 4 چیزیں بتائیں جو زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں اور میری امت میں بھی چلی آئیں گی. ان کو کبھی نہیں چھوڑے گی میری امت. ان میں پہلی چیز حسب و نسب. حسب، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں ترک ہوں، میں انصاری ہوں، میں تیلی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اونچی قوم کا ہوں، میں اونچی کاسٹ کا ہوں. یہ چیز کبھی میری قوم نہیں چھوڑے گی، میری امت نہیں چھوڑے گی، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الا بالتقوی، اللہ کے ہاں صرف تقوی دیکھا جائے گا، قوم نہیں، نسب نہیں، حسب نہیں. اور دوسری چیز جو میری امت نہیں چھوڑے گی وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب کے اندر تانا دینا. اچھا وہ ارے میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، ارے نہیں، ارے وہ تو فقیر برادری کا ہے، ارے وہ تو میاں برادری کا ہے، ارے وہ تو گری ہوئی قوم کا ہے، ارے وہ تو لو کاسٹ کا ہے، میری تو ناک کٹ جائے گی اتنے برے خاندان میں. وہ نسب میں تانا دے گا، دوسری چیز. اور تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم، میری امت ستاروں کو دیکھ کر بارش حاصل کرے گی. یعنی ستارہ دیکھے کہ یہ ستارہ نکلا ہے، اس کا مطلب بارش ہوگی، ستاروں سے بارش حاصل کرے گی. یہ تیسری چیز بھی میری امت میں نہیں چھوٹے گی. اور چوتھی چیز والنیاحۃ، نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، کسی کے مر جانے پر ماتم کرنا، رونا، یہ میری امت نہیں چھوڑے گی. آج بھی دیکھ لیجئے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے، چھوٹا بچہ مر جائے، مائیں کھلونے نکال لاتی ہیں، اوڑھنی ادھر گئی، کپڑا ادھر گیا، سر سینہ پیٹ رہی ہیں، قریبان چاک کر بیٹا چلا گیا، یہ کھلونے سے کون کھیلے گا. روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، قریبان چاک کرتی ہیں، بال نوچتی ہیں. والنیاحۃ، میری امت نوحہ اور ماتم کرنا بھی نہیں چھوڑے گی، جبکہ یہ حرام ہے اسلام کے اندر. تو یہ 4 چیزیں نہیں چھوڑے گی. تو والحسب، 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں لوگ. لڑکی کے اندر لمالہا، پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ مال. دوسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ حسب و نسب. ولحسبہا، حسب و نسب. اور تیسری چیز لڑکی کی کیا دیکھی جاتی ہے؟ ولجمالہا، خوبصورتی. خوبصورت کتنی ہے، خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں. 3 چیزیں. اور چوتھی چیز کی طرف اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں، وَلِدِينِهَا، دینداری دیکھ کر بھی شادی کی جاتی ہے. 4 چیزیں بتانے کے بعد آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، او لوگو دینداری کو ترجیح دو، او لوگو دیندار لڑکی کو اولیت دو، فوقیت دو، اسی کو درجہ دو. یعنی یہ 3 چیزیں مت دیکھو. ہاں کسی میں 4 چیزیں پائی جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ترجیح کس کو دو؟ یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی مت دیکھو، یہ نہیں کہا کہ حسب و نسب نہ ٹھیک ہے دیکھو، لیکن اگر کسی کے اندر حسب و نسب نہیں ہے، اگر کسی کے اندر ہے آپ خوبصورتی نہیں ہے، اگر کسی کے اندر
لمال کیا کیا کہا؟ مال اور دولت نہیں ہے، دینے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی دیندار ہے تو پھر تین چیزیں مت دیکھو، دینداری دیکھو اور دینداری کو معیار بناؤ، اور اسی دینداری کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ کر دو۔ لڑکی کے اندر دینداری دیکھو، فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین کو ترجیح دو۔ حضرت عمر فاروق کا وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکل کر جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں چولہا جلا، کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ حضرت عمر فاروق رات میں ایک گھر کے پاس سے گزرے جہاں ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ بوڑھی عورت زور زور سے کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اٹھو، بیٹی اٹھو، اندھیرا ہے، اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، ہم لوگ دودھ کا بزنس کرتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں، اس لیے دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بیٹی اٹھتی ہے اور زور سے اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر نے منادی کی ہے، عمر فاروق کا اعلان ہوا ہے، امیر المومنین نے اعلان جاری کروایا ہے، اگر دودھ میں پانی ملا ہوا کسی کے یہاں ملتا ہے تو ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ ماں کہتی ہے بیٹی عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، اس رات کے اندھیرے میں عمر کو کیا پتا، تو دودھ میں پانی ملا، مجھے تیری شادی کرانا ہے، تیرے لیے اچھا لڑکا دیکھنا ہے، ہمارے پاس غریبی اور غربت کی وجہ سے ہم تیرے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے ہیں، مجھے تیرا رشتہ بھی تو کرنا ہے، اس لیے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، بیٹی تم دودھ میں پانی ملاؤ۔ عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، عمر کو کیا پتا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ میں کہہ رہی ہوں تم دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی چیخ کر کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہم عمر کے سوال جواب سے تو بچ جائیں گے لیکن قیامت کے دن اللہ کے سوال و جواب سے کیسے بچیں گے۔ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے کان میں یہ آواز جاتی ہے ماں اور بیٹی کی۔ حضرت عمر نے اپنے قاصد سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا اس مکان کا نمبر نوٹ کر لو، یہ مکان نمبر نوٹ کر لو، اور صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر، صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر تو ان دونوں کو بلوایا، قاصد کے ذریعے جاؤ اور ماں بیٹی دونوں کو بلا کر لاؤ۔ قاصد آتا ہے، ماں اور بیٹی دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو حضرت عمر آفس میں بلا رہے ہیں، دربار میں بلا رہے ہیں۔ ماں اور بیٹی دونوں آتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا ماں سے، بڑھیا سے، کل تم دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی، کیا ہوا؟ بڑھیا سمجھ گئی کہ حضرت عمر کو پتہ چل گیا، اب مجھے سزا دی جائے گی۔ بڑھیا صفائی پیش کرنے لگی، امیر المومنین ہاں میں نے دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہا تھا لیکن میری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ حضرت عمر نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، میں جانتا ہوں، اس لیے تو تم دونوں کو میں نے یہاں بلایا ہے، بتاؤ اس لڑکی کا کہیں رشتہ ہوا، اس لڑکی کی کہیں شادی ہوئی؟ کہا نہیں امیر المومنین، مجھ جیسے غریب لوگوں کو رشتہ کہاں ملتا ہے، غریبی نے مجبور کر دیا، اس لیے ابھی اس لڑکی کا رشتہ نہیں کر پائی، میں کر دوں گی جلدی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہیں رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا خالی ہے اور میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم غریب ہو بلکہ صرف اس لیے
کہ تیری بیٹی سے شادی اپنے بیٹے کے ساتھ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تیری بیٹی دیندار ہے، یہ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، یہ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تیری بیٹی کو عمر کا خوف نہیں ہے، عمر کے رب کا خوف ہے، اس لیے میری بہو بننے کے لائق ہے، میرے بیٹے کی بیوی بننے کے لائق ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کو پسند کیا ہے۔ کہنے لگی مذاق مت کرو امیر المومنین۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے دیندار لڑکی کی ضرورت ہے، جو دینداری میں نے تمہاری بیٹی کے اندر دیکھی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ غور کیجئے، نہ حسب و نسب دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ حسن و جمال دیکھا، خوبصورتی دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ وہ لڑکی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، دیندار ہے، اللہ والی ہے، نیک ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ خیر و برکت آئے کہاں سے آج ہمارے گھروں میں؟ ہم نے دینداری کو معیار بنانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو لڑکے والوں کو حکم ہے کہ لڑکی کے اندر دینداری دیکھو۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں والوں سے کہہ رہے ہیں، آئے لڑکیوں والوں، تمہارے پاس جب کوئی دیندار لڑکے کا پیغام آئے تو اس پیغام کو تم رائے گا اور بیکار نہ جانے دینا، تمہیں بھی دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان لا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ یہ ہے وہ حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے ماں باپ سے فرمایا، لڑکیوں کے ماں باپ کو حکم دیا، آئے لڑکیوں والوں، آئے لڑکیوں کے ولی، آئے لڑکیوں کے سرپرستوں، آئے لڑکیوں کے ماں باپ، جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بیٹی سے رشتے کے لیے کسی لڑکے کا پیغام تمہارے گھر پہ آئے اور وہ لڑکا دیندار ہو اور وہ لڑکا بااخلاق ہو، بااخلاق ہو، ترضون دینہ وخلقہ، اس لڑکے کا دین اور اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، یعنی اس لڑکے کی دینداری میں تمہیں کوئی شکایت نظر نہ آئے، اس لڑکے کے نیک ہونے میں اور بااخلاق ہونے میں تمہیں کوئی کمی نظر نہ آئے، تو آئے لڑکیوں والوں، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو، اس کا پیغام اپنے گھر سے خالی مت جانے دینا، اس لڑکے کا پیغام اپنے گھر سے خالی مت لوٹانا، اس کے ارادے کو مت توڑنا، اس کے پیغام کو مت لوٹانا۔ حسب و نسب دیکھتے ہوئے، اپنی اسٹینڈری دیکھتے ہوئے اس دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا مت دینا، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا۔ فزوجوہ، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا، اور پھر وارننگ دی، کیئرفل کیا، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ آئے لڑکیوں کے ماں باپ، آئے لڑکیوں والوں، اگر اس لڑکے کا پیغام تمہارے گھر سے خالی چلا گیا، اگر تم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس دیندار لڑکے سے نہیں کیا، تو زمین کے اوپر فتنہ پھیل جائے گا، تکن فتنۃ فی الارض، زمین پر فتنہ پھیلے گا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا، یعنی دیندار لڑکے تمہیں نہیں ملیں گے، تو بد کردار، بدکماش لڑکوں سے جب تم اپنی لڑکیوں کا نکاح کرو گے تو زمین میں فتنے دیکھو گے، طلاق کے فتنے اور فساد تم زمین کے اوپر دیکھو گے۔ اس لیے دیندار لڑکے کا پیغام اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہارے گھر پہ آ جائے تو تمہیں اس کو نا امید نہیں لوٹانا ہے، اس کو ہر حال میں تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا۔ لیجئے صاحب، کتنا زبردست حکم ہے لڑکیوں والوں کو،
اب صاحب کہو کہ ہاں لڑکا تو نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بہت اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، لیکن میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، میری لڑکی اتنی پڑھی لکھی، اس آدمی کے ساتھ نکاح کریں، اس کے ساتھ غریب ہے، ہم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر اس لڑکے کی دینداری تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، اگر اس لڑکے کا اخلاق تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کا پیغام لوٹانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور پیغام لوٹا دیا، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وہ فساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا۔ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، یہاں جو بیٹھے ہیں سب کو، اور جہاں تک میری آواز جائے، کیا ہم تو چاہتے ہیں کہ جہیز نہ دیں میری بیٹی، لیکن بیٹی والا کیا یہ بھی چاہتا ہے کہ دیندار لڑکا مل جائے ہمیں، اچھا لڑکا ملے، شریف لڑکا ملے؟ کیا آج ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے؟ اور نہیں ہو رہا ہے تو یہ کب ہوگا؟ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے میرے بھائیوں، تقریریں اور جلسے اور جلوس، روزانہ اشتہار دیکھ لو، روزانہ پمفلٹ دیکھ لو، روزانہ اجلاس دیکھ لو، لیکن سدھار کتنا ہے یہ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور جھانکے۔ شادیوں کے نام پر کتنا خرچہ، نکاح کے نام پر کتنا خرچہ، بارات کے نام پر کتنے آدمیوں کی شرکت۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح تو وہ ہوتا ہے، ان اعظم النکاح برکتن، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح اور سب سے بڑا نکاح تو وہ ہے، سب سے زیادہ بابرکت نکاح تو وہ ہے، ایسرھا مؤونتن، جس کے اندر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو، جس کے اندر خرچ سب سے زیادہ کم ہو، وہ سب سے بڑا بابرکت نکاح مانا جاتا ہے، سب سے اچھا نکاح مانا جاتا ہے شریعت کے اندر۔ لیکن آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں کتنا خرچ کیا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں کتنا خرچ کیا۔ آج خرچ سے معیار دیکھا جاتا ہے کہ کس کی شادی اچھی ہوئی کس کی بری۔ اللہ کے رسول نے اچھی اور بری شادی، بابرکت اور غیر برکتی شادی کی نشاندہی بتا دی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونتن، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح وہ ہے، سب سے بڑا نکاح وہ ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو، یعنی جس شادی میں خرچہ جتنا کم ہوگا وہ اتنا ہی بابرکت نکاح ہوگا۔ اس کا الٹا مفہوم اگر آپ نکالیں گے تو اس کا الٹا مفہوم یہ نکلے گا، جس نکاح میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا وہ برکت کے اعتبار سے اتنا ہی خالی ہوگا، جس نکاح میں جتنا زیادہ خرچہ ہوگا برکت کے اعتبار سے وہ اتنا کمزور ہوگا وہ نکاح۔ فضول خرچی ہمارے سماج کو کھا گئی، ہمارے سماج کو چاٹ گئی، ہمیں تہس نہس کر دیا۔ ارے فضول خرچی تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں ہے، تو خرافات والے کاموں میں کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ فضول خرچی تو اچھے کاموں میں جائز نہیں ہے، اسراف، حد سے زیادہ گزرنا تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم رات بھر نماز پڑھیں اور کبھی نہ سوئیں، اور روزانہ ہم ہر رات نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنا اچھی عبادت ہے، نفل پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم رات بھر روزانہ پڑھیں گے اور کبھی نہیں سوئیں گے، تو یہی چیز غلط ہو جائے گی اور یہی چیز ناجائز ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوتی ہے، وہ جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کعب ابن مالک
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کعب ابن مالک کا بائیکاٹ کرو، ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ 2 مہینے تک ان کا بائیکاٹ رہتا، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہتا ہے۔ پھر ایک دور آتا ہے کہ مسجد سے بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں بھی نہیں آئیں گے۔ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی سلام کا جواب نہیں دے گا، کعب ابن مالک سے مصافحہ نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں ملائے گا۔ کعب ابن مالک کے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن آتا ہے ان 50 دنوں میں کہ کعب ابن مالک کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق مت دو، بس اپنی بیوی سے خدمت نہ لو، اپنی بیوی کو سے الگ رہو۔ نہ پانی منگوا سکتے ہو، نہ کھانا اپنے پاس منگوا سکتے ہو، آپ اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کر سکتے ہو۔ انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے مائکے بھیج دیا۔ 50 دن ان حالت میں گزرتا ہے۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ 50 دن اتنی مشکل سے گزرے کہ میں سوچتا تھا زمین پھٹ جائے، میں اس کے اندر دھس جاؤں، میں زندہ کیوں؟ کبھی میں کسی سے سلام کرتا تھا تو کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اللہ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب ان کو مسجد میں بلائیے اور آپ بھی ان سے مصافحہ کیجئے، ان سے معانقہ کیجئے اور لوگوں کو بھی ان سے ملنے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، جو غزوہ تبوک میں وہ نہیں جا سکے تھے، اللہ نے ان کے اس غلطی کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ ایک قاصد آتا ہے اور کعب ابن مالک سے کہتا ہے کعب اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا ہے، مسجد کے اندر موجود ہیں، نبی اکرم نے آپ کو بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس سے بڑا خوشی کا دن میرے لیے کوئی دن نہیں تھا۔ دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے مصافحہ کیا، آپ سے معانقہ کیا، آپ کے گلے لگ گئے، مارے خوشی میں کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج میں اتنا خوش ہوں کہ دل کرتا ہے کہ اپنا سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں۔ صدقہ کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، صدقہ کرنا کتنا اچھا کام ہے، صدقہ کرنا کتنا اچھا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک بعض مالک، آئے کعب ابن مالک تم اپنا سارا کا سارا مال صدقہ نہیں کر سکتے ہو، سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر سکتے ہو، اپنے پاس کچھ مال روک لو تاکہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھرو، تم دوسروں کے سامنے بھیک نہ مانگتے پھرو۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں جب میری توبہ قبول ہوئی تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا آج میں اتنا خوش ہوں کہ میں اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ صدقہ کرنا اچھا کام، لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی ان کو روک دیا اور فرمایا کہ سارا کا سارا مال صدقہ نہیں کر سکتے، یعنی تم فقیر بن جاؤ گے، محتاج بن جاؤ گے۔ جب اچھے کام میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، اچھے کام کے اندر اسراف جائز نہیں ہے، تو شادیوں میں، بیاہ کے اندر اور دیگر ناجائز کاموں کے اندر فضول خرچی کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں، ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ہم برے کاموں میں فضول خرچی کر رہے ہیں، جبکہ اسراف، فضول خرچی تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کا معاملہ سنا ہوگا اور نہ سنا ہو تو سنیے۔ سعد ابن ابی وقاص کی ایک ہی بیٹی سعد ابن ابی وقاص کی ایک ہی بیٹی تھی، بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ جب اللہ کے نبی سعد ابن ابی وقاص سے ان کے ملنے کے لیے، عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچے تو بڑے خوش ہوئے سعد ابن ابی وقاص اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت مال سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے بہت دولت سے نوازا ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے میں اپنا سارے کے سارے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے سعد تمہارے لیے اپنا سارا کا سارا مال کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، تم اپنا سارا کا سارا مال صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو، اس کی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا اے اللہ کے نبی 2/3 کی، 2/3 کی، 2/3 اپنے مال کا 3 حصہ کر لیں اور 2 حصے کی وصیت کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد تم 2/3 کی بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ کہا اللہ کے نبی پھر آدھا مال، یعنی ہمارے پاس جتنا مال ہے آدھا مال میں صدقہ و خیرات کر دوں، آدھے مال کی میں وصیت کر دوں اور آدھا اللہ کی راہ میں دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد ابن ابی وقاص تم آدھے مال کی بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا 1/3 کی 1/3 کی وصیت کر دوں، یعنی میرے پاس جو مال ہے 1/3 کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور 2/3 جو ہے وہ ہمارے اہل و عیال میں بیوی بچوں میں یہ تقسیم ہو جائے گا، یعنی 1/3 کی تو ہم وصیت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے سعد 1/3 کی 1/3 کی وصیت تم کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ 1/3 کی وصیت تم کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں یہاں سے اندازہ لگائیے صدقہ و خیرات کرنا ایک اچھا کام ہے، دینی کام ہے، غریبوں اور مسکینوں میں دینا یہ اچھا کام ہے، دینی کام ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت سعد کو سارا کا سارا مال صدقہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، 2/3 بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں، آدھا مال بھی صدقہ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ جب 1/3 کی اجازت مانگی کہ 1/3 کی میں وصیت کر دیتا ہوں اور 2/3 میرے انتقال کے بعد میرے ورثہ میں تقسیم ہوگا، تب اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگائیں صدقہ و خیرات ایک اچھا کام ہے لیکن فضول خرچی اس میں بھی اسراف زیادہ جائز نہیں ہے۔ جب نیک اور اچھے کام میں اسراف جائز نہیں ہے تو کہاں جائز ہوگا؟ قرآن کی ایک آیت اور دیکھیے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں اندازہ لگائیے گا، ایک مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ذرا غور سے سنیے گا مسئلہ، میں جانتا ہوں کہ اب رات کے 12 بجے کے بعد بیٹھنا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے، لیکن آپ بیٹھے ہیں اور میں ہوں، اس لیے یہ رات کے 2:30 اور 2:45 بجے تک یہ بڑی ہمت کی بات ہے، تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دیجئے، بڑا ایک زبردست مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، طلاق کے بعد بیوی شوہر سے الگ ہو گئی، بچہ تو مرد کا مانا جاتا ہے، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے بچہ تو باپ کا ہے، شرعاً باپ کا ہے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ماں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ عورت سے، کہ تمہاری گود میں تمہارے شوہر کا بچہ ہے، لیکن باپ نے یعنی شوہر نے طلاق دے دی ہے، عورت چاہے تو اس بچے کو اپنے شوہر کی گود میں ڈال دے، لے تیرا بچہ تو سنبھال، میں جا رہی ہوں، تو نے تو مجھے طلاق دے دی، تیرا بچہ میں کیوں پالوں؟ جائز ہے، ماں کہہ سکتی ہے یہ، کیونکہ بچہ باپ کا مانا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل کی عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں اور بچے سے پوچھتی ہے بیٹا تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو، بچے نے کہہ دیا ماں کے پاس، تو ماں کے پاس رکھا جاتا ہے، اور بچے نے کہہ دیا باپ کے پاس، تو باپ کے پاس رکھا جاتا ہے۔ وہ آج کی عدالتوں کا معاملہ الگ ہے، لیکن شرعاً بچہ باپ کا ہے۔ اب باپ کو حکم ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق تو دے دی ہے، لیکن بچہ چونکہ چھوٹا ہے وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اس لیے بچہ تو اپنی ماں کا دودھ ہی پیے گا۔ یہاں عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے سے منع نہیں کرے گی، اگرچہ وہ شوہر کا ہے، لیکن جب تک دودھ پیے گا تب تک عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ 2 سال
دودھ پلائے گی، اور باپ کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا اس وقت تک اس کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا خرچہ پورا کا پورا باپ اٹھائے گا، شوہر اٹھائے گا اس کا۔ یہ مطلب ہدایت کا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا وہ بچہ ہے اسی کے ذمہ ہے رزقہن وکسوتہن، اس عورت کو کھلانا اور پلانا اور پہنانا، یعنی کپڑا بھی شوہر دے گا اور کھانا پانی بھی اس کو وہی شوہر دے گا، جب تک وہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے گی۔ لیکن یہ کھانا پینا اور خرچہ کتنا دے گا شوہر؟ بالمعروف، سماج میں جو چلن ہے، سماج میں جو دستور ہے وہ خرچہ دے گا۔ اگر سماج میں دال چاول کھایا جاتا ہے تو دال چاول کھلائے گا، یہ نہیں کہ دال چاول چلتا ہے اور عورت کہے گی تیرے بچے کو دودھ پلا رہی نا، بریانی دے ہمیں پورے 2 سال تک، ہم قورمہ کھائیں گے 2 سال تک، ہم نہیں۔ غور کیجئے، ادھر بھی اسراف اور فضول خرچی سے منع کر رہا ہے اسلام۔ کیا کہہ رہا ہے؟ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کپڑا بھی پہناؤ گے تم، لیکن جو سماج میں چلتا ہوگا، اگر 500 روپے کی ساڑی چلتی ہے تو 500 روپے کی ساڑی تمہیں دینا ہے، اگر 500 روپے کا کپڑا چلتا ہے تو 500 روپے کا کپڑا تمہیں لے کے دینا ہے۔ سماج میں جس چیز کا چلن ہے اس کے حساب سے، یہ نہیں کہ وہ 50,000 کا سوٹ مانگے گی تو 50,000 کا سوٹ لا کر آپ دو گے، نہیں۔ تو یہاں پر بھی اسراف سے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب فضول خرچی دین کے کام میں جائز نہیں ہے تو ناجائز کاموں میں اور غیر شرعی کاموں میں کہاں سے جائز ہو جائے گی فضول خرچی؟